کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلداریاں، ان کالمز کا انتخاب کیا عائشہ اسلم نے، لکھا دلدار پرویز بھٹی نے، آپ کے لیے پڑھا محمد عاطف نے، آڈیو کنٹرولز پہ ہیں بابر جان۔ قلت، مہنگائی اور شوشاں۔ میں اپنے کالم میں لطیفہ نہیں لکھتا، ویسے ہی بولتا رہتا ہوں۔ دوسرے لطیفہ کالم میں لکھنا سنجیدہ لوگوں کا کام ہے، جو لطیفہ گو کے لیے برے برے الفاظ تراشتے رہتے ہیں اور اپنے کالم میں سہارا لطیفے کا لیتے ہیں۔ لطیفہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور بقول امجد اسلام امجد یہ نوع انسانی کا مشترکہ سرمایہ ہوتا ہے، اور اسے زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے اور لطیفہ سنانے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بھٹو دور میں ایک لطیفہ بڑے مزے کا مشہور ہوا۔ ایک آدمی دریا سے مچھلی پکڑ کر لایا اور بیوی کے حوالے کی کہ اسے پکاؤ۔ بیوی نے کہا، میرے سرتاج گھر میں مٹی کا تیل نہیں جس سے چولہا جلایا جائے، چلو اگر تیل ہمسائے سے مانگ بھی لوں تو گھی نہیں، گھی بھی کہیں سے لے آؤں تو آٹا نہیں ہے، اور آٹا پورے شہر میں کہیں نہیں۔ مچھلی بھی پک گئی تو چپاتی کے بغیر اس کا کیا کریں گے؟ آدمی نے کہا، اب کیا کریں؟ بیوی بولی، ایسا کرو کہ اب تو یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، تم اسے واپس دریا میں پھینک دو، بیچاری اپنے بچوں کے پاس جائے۔ میاں واپس چل پڑا اور مچھلی دریا میں پھینک دی۔ مچھلی نے پانی میں ایک غوطہ لگایا، پھر ابھری، اچھلی اور زور سے نعرہ لگایا، پیپلز پارٹی زندہ باد۔ چیزوں کی قلت پر اس زمانے میں یہ لطیفہ زبان زدے عام تھا۔ لطیفے کا کیا ہے؟ بھٹو صاحب کی پھانسی اور ضیاء الحق صاحب کی رحلت کے بعد جیسے ہی غم ذرا دور ہوا تو لطیفہ بازوں نے ان کے بعد الموت لطیفے بھی گھڑ لیے، جو نجی محفلوں کی گپ شپ میں جاری رہتے ہیں اور مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کا غم غلط کرنے کے کام آتے ہیں۔ پیاز کی قلت ایوب خان مرحوم کو لے ڈوبی، چینی بھی گاہے بگاہے غائب ہوتی رہی، DC سے پرمٹ بھی بنوانا پڑتا تھا اور بڑے لوگ گزارا کرتے تھے۔ چھوٹے لوگوں کے لیے چینی پولینڈ سے درآمد کرنا پڑتی، پولینڈ کی موج ہو جاتی، چینی سستی ہو جاتی، ذخیرہ اندوز پریشان ہوتے اور ملک اپنی ہی چینی کے ہوتے ہوئے بھی غیر ملکی زر مبادلہ خرچ کرتا۔ اب چیزوں کی قلت بھی نہیں ہوتی اور وہ مہنگی بھی نہیں ملتی۔ مہنگائی تو اس وقت محسوس ہوگی جب ہم کوئی چیز صرف اس لیے نہیں خریدیں گے کہ یہ مہنگی ہے۔ ہم ہر چیز کے مہنگا ہونے کا رونا بھی روتے ہیں اور خرید بھی لیتے ہیں۔ اس لیے اب چیزیں مارکیٹ سے غائب نہیں ہوتی، البتہ انتظامیہ اگر دخل دے اور قیمتیں کم کرانے کا چارہ کرے تو چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ لاہور میں بجلی کے ساتھ یہ لطیفہ ضرور ہوا ہے کہ اس کے نرخ بڑھ گئے ہیں اور اس کی پیداوار میں کمی ہو گئی ہے۔ ہائی ٹینشن پاور لانے کے لیے ٹاور اور نہر کنارے درخت میں کوئی فرق نہیں رہا، دونوں خزاں کے پتوں کی طرح گر گئے۔ 11 جون کی صبح کئی لوگ گرے ہوئے درخت کاٹ کر لے گئے، چلو ایندھن کے کام آئیں گے۔ ویسے بھی جو درخت اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکے وہ دھوپ میں سڑے، زمین پر گرے یا چولہے میں جلے۔ لیکن کروڑوں روپے کے جو ٹاور گر گئے، ان کی بنیاد میں جو سریا مسالہ ڈالا گیا، اسے بھی کسی نے چیک نہیں کیا۔ اس ٹھیکیدار سے جس نے یہ ٹاور تعمیر کیے تھے کوئی پوچھے گا یا نہیں؟ ہم غریبوں کو تو بجلی 12 جون کو مل گئی تھی۔ GOR1 میں وزراء اور افسروں کو بجلی اس دن بھی نہ ملی، لوگ منہ دھوئے بغیر ہی دفتروں میں چلے گئے۔ ویسے شیو کرنے نہ کرنے سے سوشل سٹیٹس میں فرق نہیں پڑتا، ہم دوسروں کو منہ دکھانے کے لیے شیو کرتے یا بناتے ہیں۔ جو افسر ویسے ہی اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں، اس دن انہیں اکھڑے رہنے کے لیے منہ نہ دھونے کا بہانہ مل گیا۔ منہ ویسے بھی دکھانے کے لائق کہاں ہوتا ہے۔ کلرکوں نے بھی اس دن ہڑتال نہ کی کہ کس ان دھلے منہ کے ساتھ مال روڈ پر جائیں۔
جنرل زاہد علی اکبر اپنی موہنی صورت لے کر ٹی وی پر آ گئے کہ لاہور کو 600 میگا واٹ بجلی کم مل رہی ہے، اوور لوڈ شیڈنگ ہماری مجبوری ہے۔ لاہور کے ساتھ ہی گجرانوالا اور سیالکوٹ کو بھی 100 میگا واٹ فی شہر کی سزا دی جا رہی ہے۔ وہ بیچارے بھی لاہور کا منہ دیکھ رہے ہیں جو صرف ایک ہی بارش میں دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، بس ایک بارش اور مال روڈ، گلبرگ مین روڈ، شادمان اور دوسرے فیشنیبل علاقے کچی بستیوں کا سما پیش کرتے ہیں۔ آسمان 1 گھنٹہ برستا ہے اور ٹریفک 3 گھنٹے رکتا ہے۔ پانی دیکھنے کو بہت مگر پینے کو ایک بوند نہیں۔ چاروں طرف جب دشمن ہوں اور نیو ورلڈ آرڈر کے نعرے لگ رہے ہوں تو کیا صرف ایک آسمانی آفت ہمیں اتنا کمزور کر دے گی کہ دشمن فائدہ اٹھانے کا سوچیں؟ وہ تو خیر ہندوستان راجیو کی موت، الیکشن اور کشمیر اور پنجاب ایکشن میں مصروف ہے اور افغانستان کی جنگ کے زخم سہلا رہا ہے، ورنہ کیا نہیں ہو سکتا۔ بجلی اور پانی تو اس ملک میں 1965 کی جنگ کے دوران جاری رہے، پھر 1971 میں جبکہ 40% ہوائی فوج بیکار بیٹھی رہی کہ کہیں بنگالی پائلٹ ڈبل کراس نہ کر جائیں، تو بھی بجلی اور پانی میں کمی نہ ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ اس کمی کے ساتھ ہی چیزیں قلیل ہو گئیں، بندے علیل ہو گئے، فریج بیکار، ایئر کنڈیشنز بیمار۔ ہم ایک بار پھر ہاتھ کے پنکھے کے زمانے میں چلے گئے۔ یہ منہ دھونا، شیو بنانا، ٹھنڈی بوتل پینا، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنا سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اصل زندگی پرانے بادشاہوں کے زمانے میں تھی، جب مکان ہی ایسے رخ پر بنتے تھے کہ تازہ ہوا اندر آ جاتی تھی، لوگ جلدی سو جاتے تھے اور بڑے بڑے کنبے اس طرح ساتھ ساتھ سوتے تھے کہ اس کا خواب اسے دکھائی نہ دیتا تھا اور سب مل کر ایک ہی خواب دیکھتے تھے۔ اب تو ہم اتنے گناہگار بن گئے ہیں کہ ہمارے حکمران کی نیکی بھی ہمارے کام نہیں آتی۔ ویسے آج کا دن کمال کا دن ہے۔ پورے کالج کے دوران ایک بار بھی بجلی غائب نہیں ہوئی اور پانی بھی فر آ رہا ہے۔ نہ بجلی کی آنکھ مچولی، نہ ٹونٹی کی شوشاں اور نہ ہی میری باں باں۔ ہائے بجٹ۔ کچھ ڈر ایسے ہیں کہ جب قریب آ رہے ہوں تو خوفناک ہوتے ہیں اور جب گزر جائیں تو خیر ہی خیر ہے۔ جیسے ٹیکہ لگوانے سے پہلے ڈر لگتا ہے، جب سوئی چبھ جائے اور دوائی جسم کے اندر جا رہی ہو تو پھر لطف آنے لگتا ہے۔ ٹیکہ لگانے والے کی پوری توجہ مل رہی ہوتی ہے، سانس آپ نے روکی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے بھی، پھر اچانک سوئی باہر نکل آتی ہے اور یہ لطف، یہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے اور سٹ پٹا کر ہنسی سی چھوٹ جاتی ہے کہ بس ایسے ہی ڈرتے رہے۔ بعد میں پھر درد محسوس ہوتا ہے جو ہولے ہولے گلٹیاں بنتی ہیں، اینٹ یا روڑا گرم کر کے سینک دینا پڑتا ہے، ہلکی ہلکی آنچ سے یہ درد ختم کرتی ہے اور آپ اگلے بخار اور اگلے ٹیکے کے منتظر رہتے ہیں۔ یہی حال بجٹ کا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اندیشے، وسوسے اور افواہیں، اس کے جانے کے بعد بیان، تجزیے اور نعرے۔ بعض دانشور اسی بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے اندازے کتنے درست نکلے۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اور ہمارا اخبار بازی لے گیا۔ آپ کے اندازے درست نکلے اور جس پر تیر اندازی ہوئی ہے وہ بیچارہ کمر سہلاتا رہتا ہے۔ کسی کی جان گئی، کسی کی ادا ٹھہری۔ بجٹ آنے سے پہلے ہی کارٹون بن گئے تھے، اداریے تیار تھے، بیان جاری ہو گئے تھے۔ جب ملک میں حکومت کی تمام تر مراعات کے باوجود ایک پیسے کی سرمایہ کاری نہ ہو، وہاں ہر اندازہ درست نکلتا ہے۔ جہاں لوگوں کو پیسہ ملک میں لانے کی ترغیب دینے والے اپنا پیسہ باہر منتقل کریں، وہاں اندیشے سر اٹھائیں گے۔ پیسہ لگانے والے دوبارہ سے نئے پاسپورٹوں پر پوری فیملی دبئی شفٹ کر دیں تو چھوٹا سرمایہ دار کیا کرے؟ روپے کی قیمت کم ہو جانے کی افواہیں سر اٹھائیں گی تو پاؤنڈ سٹرلنگ سرکاری طور پر 41 روپے اور غیر سرکاری طور پر 46 روپے میں فروخت ہوگا۔ ڈالر بھی 24 روپے پر مستقلاً اڑا ہوا ہے۔ پھر کالا دھن جب سٹرلنگ کی صورت اختیار کر لے تو پاکستانی نوٹ کی شکل بھی بدلنا ہوگی۔ شاید سمگلروں کو بھی مراعات دینی پڑے۔ خود انحصاری کے نعرے سے پہلے غیر ملکی امداد اور قرضہ جات 41 ارب کے تھے، اب خود انحصاری کے بعد 48 ارب کا ہدف ہے۔ سرمایہ کاری ہو نہیں رہی، پیسہ باہر جا رہا ہے۔ اسے مستقلاً یہاں روکنے کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ بلیک منی نکلواتے حکومت بلیک میل بھی ہو رہی ہے۔ بعض تنظیموں کے سربراہ بھی حکومت کو ڈرائیں تو یہ کون سی انتظامی اور آئینی مصلحت ہے؟ ڈر کر، سہم کر اور بلیک میل ہو کر تو حکومت نہیں چلتی۔ حکومت میں مختلف وزراء اپنے اپنے گروپ بنا لیں تو ہم ماتحت یہی کہیں گے
کدی منیے تے کدی نہ منیے. اسلام آباد جائیں تو لگتا ہے حکومت بڑی مضبوط ہے. کراچی جائیں تو پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو خوش رکھیں گے تو حکومت چلتی رہے گی. پیر صاحب پگاڑا نہ جانے کیوں اور کیسے خاموش ہیں, اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. بی بی سی سنیں تو دشمن خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے. بھاولپور کے ثانیہ کی رپورٹ چھپے گی اور کس کس کو سزا ملے گی. کیا سزاوار چپ چاپ جیل چلے جائیں گے یا اس سارے عمل کو شروع کرنے والوں کو ہی ہڑپ کر جائیں گے؟ اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ ایسی بے سروپا افواہوں میں کوئی سرمایہ کاری کیوں کرے اور بجٹ کا اعتبار کیسے کرے. پیٹرول کی قیمت بڑھی, پھر گھٹا دی گئی مگر احتیاطاً پہلے والی قیمت سے زیادہ. پھر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھیں, اب گھٹا دی گئیں مگر کب تک؟ یہ 2 ماہ پھر بڑھیں گی اور اس سے اگلے سال 2 ماہ وہی رہیں گی. بجٹ مئی میں آیا ہے, اس سے بھی حکومت نے 1 مہینہ بچا لیا. کم از کم مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے اس مہینے کو نارمل کر دیا. لیکن شفیع قصاب نے ریٹ بڑھا دیا ہے. ڈینٹسٹ سٹور نے بھی انڈیسنٹ رویہ اپنا لیا ہے. ڈرائی کلینر نے تو ریٹ نہیں بڑھائے, البتہ کپڑے پھاڑنے اور استری سے جلانے کا ریٹ خاصا بڑھا دیا ہے. پیٹرول کی قیمت وہی ہے پر پیمائش کا پیمانہ چھوٹا ہو گیا ہے. اب 100 روپے کے پیٹرول سے پیمائش کی سوئی اپنی جگہ سے ہلتی ہی نہیں. حسن سستا ہو گیا, غازہ مہنگا ہو گیا. بیت المال کی تجویز بہت اچھی ہے اگر یار لوگ اسے مال مفت دل بے رحم نہ بنا دیں. میں نے اصول بنایا ہوا ہے کہ کبھی کسی چیز کا ریٹ معلوم نہیں کرتا. پھل والے سبزی والے کو تمام سودے کے ٹوٹل پیسے ادا کر دیتا ہوں, تفصیل میں جائے بغیر. سٹور والے سے کبھی ریٹ معلوم نہیں کرتا, حساب میں لکھوا کر مہینے کے بعد چپ کر کے ادائیگی کر دیتا ہوں. ہارتی ہوئی ٹیم کا میچ لمحہ بلمحہ نہیں دیکھتا, بعد میں نتیجہ معلوم کر لیتا ہوں. کتاب نہیں پڑھتا, تبصرہ کر دیتا ہوں. اور وزیر خزانہ کی تقریر نہیں سنتا, اگلے دن کا اخبار بھی نہیں دیکھتا. ایسے ہی دل کو تکلیف کیوں پہنچاؤں؟ ہر بجٹ کے بعد زندہ ہوں, اس کے بعد بھی گزارا کر لوں گا. اندازن کالم لکھ دیا ہے اور وزیر خزانہ کے لیے دعا گو ہیں. رہا کھٹکا نہ چوری کا, دعا دیتا ہوں رہزن کو. پانی کا انتقام. پانی نہیں ہے, اسلام آباد اور راولپنڈی میں نایاب ہے. کراچی میں پانی نہ ملنے پر ہنگامہ, لاہور میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. بارش کی شدت, راوی بند ٹوٹ گیا, لاہور کو خطرہ, سندھ کے دیہات زیر آب, ہزاروں بے گھر. یہ سب کیا ہے؟ یا تو پانی نہیں ہے یا پھر اوقات سے زیادہ ہے. دونوں صورتوں میں خرابی ہے. حکومتیں بدلتی ہیں, الزامات, بیانات, مگر کام ٹکے کا نہیں ہوتا. اب پھر سیلاب آئے گا. حکومت کہے گی پچھلی حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اپوزیشن کہے گی موجودہ بدعنوان حکومت کی گناہگاری کے نتیجے میں عذاب الہی نازل ہو رہا ہے. ان دونوں کا فٹے منہ. لوگ مر رہے ہوں گے اور ڈی سی صاحب بقول خبرنامہ کہ وزیر اعظم کے حکم پر عوام کو بچا رہے ہوں گے. گویا ڈی سی صاحب اپنی ذمہ داری کا کریڈٹ بھی وزیر اعظم کو دیں گے. ادھر نواز شریف صاحب اگر اگست تک گرفتار نہ ہوئے, کرائے کا ہیلی کاپٹر لے کر مرضی کے آفت زدہ علاقے میں جائیں گے. مرد آہن کیچڑ میں سے گزر کر لوگوں کی مدد فرمائیں گے. فوٹو کھنچوا کر کسی اونچی حویلی کے مہمان خانے میں لباس تبدیل کریں گے. کھوسا صاحب کی امامت میں مرنے والوں کی نماز جنازہ ہوگی اور کاروبار سیاست چمکے گا. پھر منیر احمد خان بیان دیں گے کہ جہاں میاں صاحب گئے تھے وہاں تو سیلاب آیا ہی نہیں. پھر چیک کاٹے جائیں گے, سڑک کنارے شوشا کے لیے تقسیم ہوں گے. خزانہ والے چیک وصول نہیں کریں گے, ہر چیک کے ساتھ 500 روپے دینے پڑیں گے. 10,000 والے کئی چیک 5,000 میں بک جائیں گے. بیگمات سیلاب پر تقاریر کریں گی اور ملک غیر ملکی امداد پر 10 سال پیچھے چلا جائے گا. یہ امداد چند ناموں پر باہر ہی باہر جمع ہو جائے گی. غیر ملکی اکاؤنٹ کے ثبوت آئیں گے مگر اربوں کے قرضے پر چپ کرنے والی قوم, سکینڈل پر سہم جانے والی قوم بے حسی کی دلدل میں دم ہلا کر پھر خراٹے لینے لگے گی. آخر کب تک فالتو پانی, کب ذخیرہ ہوگا؟ پانی کی منصوبہ بندی کب ہوگی؟ سیاست اور ہٹ دھرمی کے بچھو کب تک کالا باغ ڈیم کا راستہ روکیں گے؟ ڈی جی خان میں صدر کی زمینیں دیکھنے والے اب وہاں ایٹمی مرکز کو پانی سے بچائیں گے. ہر سال مئی میں پاک فوج سیلاب کے لیے تیار ہوتی ہے
مگر چودھری نثار علی کے الزامات، اسلم بیگ کے اعترافات میں قوم کی سول انتظامیہ کے پاس فوج کے ساتھ رابطہ کرنے کا وقت ہی نہیں۔ حالت جنگ اور ہنگامی حالت میں سول انتظامیہ فوج کو لیڈ بھی کرے اور فوج سے رہنمائی بھی لے۔ ابھی سے نشاندہی ہو جائے، چند برس پہلے کے سیلاب میں حساس علاقے بچا لیے گئے تھے، جہاں جہاں ایٹمی کام ہو رہا ہے یا میزائل نصب ہیں، وہاں کی خاص حفاظت کی گئی۔ اس کے لیے کچھ علاقوں کی قربانی بھی دی گئی، مگر ساری باتیں پریس میں نہ آنے سے لوگوں کو مجبوریوں کا پتہ نہیں چلتا۔ چند غیر تربیت یافتہ اور کچھ نہ سیکھنے کی قسم کھا لیں صحافی جان بوجھ کر ہمت ہرانے والی خبریں دیں گے اور مورال ڈاؤن کریں گے، حوصلے پست کرانے کی مجرمانہ کارروائی میں حصہ لیں گے۔ خشک علاقوں میں بیٹھ کر اخبار پڑھنا اور بات ہے، پانی کا مقابلہ اور CNN پر راکٹ چلتے دیکھنا بالکل الگ بات ہے، اور راکٹوں کے درمیان رہنا مختلف تجزیہ۔ اس لیے سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قوم کو، پریس کو، انتظامیہ کو، فوج کو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ دو عملی ہمیشہ قابل مذمت رہے گی۔ کیا اپوزیشن سیلاب میں حکومت کو اکیلا چھوڑ دے گی؟ کیا سیلاب سے حفاظت فراہم کرنا صرف حکومت کا ہی کام ہے؟ ہر ایک صرف اپنی زمینوں کا خیال نہ کرے، صرف اپنے کارخانوں کی حفاظت نہ کرے۔ جن فیکٹریوں سے سیلاب 3 میل دور ہوں گے ان کے لیے ٹیکس کی چھوٹ نہ مانگی جائے۔ ایک قوم بن کر سوچا جائے، کیا ہمارے لیے یہ باعث شرم بات نہیں کہ ہم کوریا، چین سے گئے گزرے ہیں؟ ہم بابو لوگ ہیں، ہم ہاتھ میں کھدال لے کر بند نہیں باندھ سکتے۔ کیا یہودی اور ہندو جو جہنم کا ایندھن ہیں، ہم جنت والوں سے زیادہ قومیت پرست ہیں؟ کیا کسی اخبار میں کسی سیلاب کمیٹی کے اجلاس کی خبر ہے؟ ہم تو اتنے بے حس ہیں کہ جس MNA کے علاقے میں سیلاب نہ آئے اس کا منہ لٹک جاتا ہے کہ ساری امداد دوسرا حلقہ لے گیا۔ ہمارے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ شہروں میں ربڑ کی نالی سے فضول چھڑکاؤ کر کے پانی ضائع کرنے والوں، سیلاب کے چندے ہڑپ کرنے والوں، اپنی سوچ بدلو، ورنہ پانی کے انتقام کے لیے تیار رہو۔ فن کا سلطان۔ لاہور میں ایک دن میں 2 بڑی خبریں سننے کو ملی کہ MSF کے عابد چودھری قتل کر دیے گئے اور اسلام پورہ میں 13 افراد بلا وجہ مار دیے گئے۔ ساتھ ہی ایک اچھی خبر بھی ملی کہ اپنے دوست رانا مقبول لاہور ہی کے DIG بنا دیے گئے۔ سرو قد حامد مختار گوندل SP بن گئے تھے اور CIA میں تعینات ہو گئے تھے۔ گوندل کا کمال یہ تھا کہ وہ جب گلبرگ میں DSP تھے تو لڑکیوں کو چھیڑنے والوں کے دشمن تھے، لبرٹی سے اوباش نوجوانوں کو اٹھاتے اور سفارشی فون آنے سے پہلے ہی لترول کر دیتے۔ صبح سویرے جب شرفا اپنے بچوں کو لینے آتے تو ان کی سوجی ہوئی بوتھی سے نظریں چرا کر اپنے گریبان میں جھانکتے اور ہم گوندل صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے۔ اب گوندل صاحب اور رانا صاحب نے اپنے ایک انسپیکٹر کے گتھم گتھا آپریشن کے بعد بانسا والا ڈکیتی اور قتل کیس کے ملزمان پکڑ لیے تھے۔ ملزمان بھی ایسے سنسنی خیز کہ ایک ہی سانس میں ریما، مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی کو بھی اپنی ڈکیتی فلم میں کاسٹ کر لیا۔ یہ سارے لوگ تفریح بہم پہنچا کر بھی رائندہ درگاہ رہتے ہیں۔ یہاں چیختی چلاتی عورتوں کے اقبالی بیانات کے باوجود مولانا سمیع الحق تو بچ نکلے تھے کہ ان کی عام شہرت اچھی تھی اور ان کے حق میں بولنے والے کئی نیک لوگ موجود تھے۔ پھر ان کے پھنس جانے سے کئی اور پردہ نشین بھی بے نقاب ہو جاتے، لیکن ریما تو موجودہ دور میں ہر طرح کے محاورے اور روزمرہ کی زد میں ہیں۔ سلطان راہی نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ واقعی بندے کھا جاتے ہیں اور پوترے بھی مار دینا ماں کہنے والے قاتل ہیں۔ مصطفیٰ قریشی کو بھی خاصی دہشتناک شہرت حاصل ہے۔ ان کو بچانے کے لیے بھی مجھے اصلی گوندل اور اندر کے رانا مقبول کی ضرورت ہوگی۔ صرف SP اور DIG بن کر سوچیں گے اور اخباری بیانات سے متاثر ہوں گے تو کام نہیں بنے گا۔ یہ پولیس افسران تو 2 منٹ آنکھیں بند کر کے من کے اندر جھانک لیں تو ان پر سچ واضح ہو جاتا ہے۔ احمد خان چدھڑ کی طرح دل کی مان لیں اور تفتیش کا رخ ادھر ہی موڑ دیں تو سامنے سچ ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے۔ ریما 18 گھنٹے کام کرنے والی فنکارہ ہے۔ 18 گھنٹے بعد بھی کوئی ناچ دیکھنا چاہے تو یہ اسے ٹالنے کے لیے اور اس کی کلاشنکوف سے بچنے کے لیے بہت زیادہ رقم مانگ لیتی ہے جو اس کے خیال میں تماشائی نہ دے سکے۔ تماشائی اتنی رقم صرف 12 سے 17 منٹ کے ناچ کے دے دیتا ہے۔ ریما یہ نہیں پوچھ سکتی کہ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو، کیونکہ جس راستے سے چل کر تماشائی اپنے پجاروں میں اس کے گھر پہنچتا ہے وہاں 5 ناکے لگے ہوئے ہیں۔
اور ہر رکشہ الٹا پلٹا کر کے چیک کیا گیا ہے کہ رکشے میں کوئی مجرم تو نہیں جا رہا۔ پھر اتنی ناکہ بندیوں کے بعد بھی ریما کے پاس پہنچ جانے والا شاید کوئی MNA ہو۔ ریما چپ رہتی ہے۔ اب MNA سے کون پوچھے تم نے الیکشن پہ 50 لاکھ کیوں خرچ کیے، یہ پیسہ کہاں سے آیا، اور ان پیسوں کو اب کتنے گنا منافع سے وصول کر رہے ہو، اور اپنے علاقے میں کتنے مفرور قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، جن کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت کسی IG اور وزیر داخلہ کی بھی نہیں۔ مصطفیٰ قریشی کو بھی دلیپ کمار اور محمد علی کی طرح دانشوری کا شوق ہے۔ دلیپ کمار تو مطالعہ بھی کرتا ہے، باقی بھی کرتے ہوں گے۔ قریشی صاحب جس دن حیدرآباد میں محبت کرنے والے پنجابیوں اور لاہور میں محب وطن سندھیوں کی نمائندگی کریں گے، اس دن ان پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ حیدرآباد سے گوٹکی تک پوری قومی شاہراہ پر سندھو دیش کے جھنڈے لگے ہیں، جنہیں وزیر خارجہ بھی نہیں اتروا سکتے۔ آپ کو سلطان راہی ہی ملا ہے جو تخریب کار نہیں ہے، اسمگلر نہیں ہے، قاتل نہیں، ڈاکو نہیں ہے، لیکن اس پر ہاتھ ڈالنا بہت آسان ہے۔ وہ تو فیصل صالح حیات کے بھائی کی شادی میں بھی نہیں گیا، نہ اس نے لانگ مارچ والوں کا ساتھ دیا، کبھی فلمی ایسوسی ایشن میں لیڈری بھی نہیں چمکائی۔ اس نے تو بس باری اسٹوڈیوز کے باہر مسجد بنوائی ہے۔ خوبصورت شاندار اس کی سجاوٹ میں وہی کلچر دکھایا ہے جو اس کے پٹھوہاری علاقے کی سائیکل کی آرائش میں نظر آتا ہے۔ اس نے خیرات بھی فضول طریقوں سے کی ہے، کسی ہسپتال کا بلاک نہیں بنوایا، پر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ہر روز صرف ان کی کہانی سن کر ہزاروں روپے دے دیتا ہے۔ جو پروڈیوسر اس سے 5 وقت نماز پڑھنے کا وعدہ لے کر یہ اسے ہزاروں روپے تک معاف کر دیتا ہے۔ اس کی اس سخاوت کی وجہ سے اسٹوڈیوز میں کئی پروڈیوسر نمازی بن گئے ہیں۔ اسے صرف یہ شوق ہے کہ اس نے لوگوں کو نماز کی طرف راغب کیا، کسی سے جلتا نہیں ہے۔ نئے ہیرو کو سہارا دینے کے لیے اس کی فلم میں صرف 15 منٹ کا رول بھی قبول کر لیتا ہے۔ جاوید شیخ، اظہار قاضی، اسماعیل شاہ، عطا اللہ نیازی کی فلم میں آمد پر اس نے ایسا ہی کیا، کیونکہ فلم میں نور جہاں کا صرف ایک ہی گانا ہو اور اس کا صرف ایک ہی سین تو فلم بکتی ہے، ورنہ اپنے پورے دام نہیں پاتی۔ وہ تو پنجابی فلموں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کی اردو فلم میں بہت کم پیسوں میں بلکہ مفت بھی کام کرنے کو تیار ہے۔ جہاں آپ نے رول بدلا، اسے دھوتی کے بجائے شلوار قمیض پہنائی، کوٹ پتلون دیا، گنڈاسا چھینا، تہذیب والا رول دیا، یہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ چیخنے سے یہ خود بھی دوڑتا ہے، مگر کیا کیا جائے، جہاں یہ شائستگی سے بولا ہے وہ فلمیں فیل ہو گئیں۔ مثال کے طور پر آدم اقبال جرم، جینے کی سزا، سر دھڑ دی بازی، قانون اور طوفان وغیرہ۔ شروع میں اس نے فاقے دیکھے، سٹیج پر کام کیا، ایکسٹرا کے رول کیے۔ کبھی اچھی اداکاری پر اسد بخاری نے اس کی دال روٹی پر اپنی پلیٹ سے ایک بوٹی بطور انعام پیش کی، پھر بھی یہ بوٹیاں بانٹنے لگ گیا، پر عاجزی اور انکساری کا دامن نہ چھوڑا۔ محمد علی کے ساتھ کام کیا تو پہلے محمد علی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ بھائی جی میں آپ کا پرستار ہوں، اجازت کا طلبگار ہوں۔ اس کی بڑی سے بڑی عیاشی بوسکی کا کرتا پہن کر کھلی جیب میں الفلاح اور ریگل کے درمیان سیر کرنا اور پان کھانا ہے۔ بحرین اور دبئی میں کئی جگہ اس کے لیے شراب کا انتظام کیا گیا، مگر اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مجھے بھی پہلی بار پتہ چلا کہ عام فنکاروں کے برعکس ام الخبائث سے دور ہے۔ میں اور اے نیئر اس کا سکینڈل گوری کے ساتھ بناتے رہے اور گوری ہمارے پاس اس کی بے احتیاطی کے رونے روتی رہی۔ یہ اپنے تئیں گوری کو فلموں میں اس کا حق دلانے کے چکر میں لوگوں کی نظروں میں آ گیا، حالانکہ گوری کے سر پر اس نے ایک بزرگ کے طور پر ہاتھ رکھا ہے۔ فن کا اتنا پرستار کہ سلمان پیرزادہ کی فلم میں صرف اس لیے کام کرنے پر راضی ہو گیا کہ وہ رفیع پیرزادہ کا بیٹا ہے۔ سلمان کو اس کے احسان کا اس وقت پتہ چلا جب 20 پروڈیوسرز اس کی تلاش میں اس کے پاس پہنچے۔ یہ اچھے اور آرٹسٹک رول کے لیے 20 گھٹیا فلمیں چھوڑ آیا۔ سخت غربت میں اس نے تمکنت اور وقار سے زندگی گزاری۔ اب وہ کہاں گرے گا اور کیسے غلط قدم رکھے گا؟ راہی کی غلطی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو پیار سے ملتا ہے۔ وہ چاہے تو ماتھے پہ بل ڈال کر بیٹھ جائے اور کسی میں اس سے ہاتھ ملانے کی جرت بھی نہ ہو۔ اب کون کس وقت اس سے بغلگیر ہو گیا اور کون کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد شاید ہم ایک کھلے ڈلے بدن کو فرعون بنتا دیکھ لیں۔ میرا اسے مشورہ یہی ہے کہ وہ بھی فرعون بن جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ پوٹھوہار کی آزادی کا اعلان کر دے۔ آزاد پوٹھوہار کا جھنڈا میں اسے ڈیزائن کر کے دیتا ہوں۔
پھر غیر ملکی میڈیا اس کے انٹرویو چھاپے گا اور کسی بھی آنے والی سرکار میں اسے ہاتھ لگانے کی جرت نہ ہوگی. بعد میں بے شک پھر وہ ڈاکوؤں کی بھی سرپرستی کرے, نو پرابلم. اس سے پہلے اداکار شاہد کو ایک سپاہی نے تھپڑ مارا تھا, اس کا کان بند ہو گیا اور وہ شرم سے فلم انڈسٹری ہی چھوڑ گیا. ہم ایک خوبرو ہیرو سے محروم ہو گئے. فنکار بڑا نازک اور حساس ہوتا ہے, اسے ذرا صفائیوں, پیشیوں اور تحقیقات سے بچائیے. اتنا نہ جھنجھوڑیے کہ آپ ایک دل توڑ کر لاکھوں دلوں کو رگید دیں اور ہم ایک ہیرے سے محروم ہو جائیں. وہ صرف اور صرف فنکار ہے اور فن کا سلطان ہے. میں اس کا گواہ ہوں, پر میری اپنی کیا حیثیت ہے. اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی. آپ کے لیے پڑھا محمد عاطف نے. آڈیو کنٹرولز پہ ہیں بابر جان. اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمر سے PO Box 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا. PFFB آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے. اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی. آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ.